السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے اور اس میں طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ منہ کھولے ہوئے ہیں، اور ان عظیم فتنوں میں ایک فتنہ وقت ہے، وہ ہے مرزا علی انجینئر۔ پہلے آپ اس کی یہ بونگی سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بونگی کا ہم جواب جو ہے وہ دلائل کی دنیا میں رہ کر ہم جواب عرض کرتے ہیں۔ پہلے اس مرزا علی انجینئر کی بونگی سماعت فرما لیں۔ یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں، آگے سے وہ کہے گا میں کافر ہوں۔ اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے، پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت وال جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں۔ انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی سی کتے لکھے آئی تو ٹائم قیامت تک ہی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں چیزیں، یعنی ایک غریب او تو بدتمیز، ایک جاہل او تو کانفیڈنس لے۔ جی سامعین محترم، آپ نے یہ سماعت فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن و سنت میں ایک نام دیا گیا ہے مسلمان کا، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانا یہ مناسب نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، کہتے ہیں یہ مناسب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ان کو کہا کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ مسلم بندہ جائے تو پوچھے کہ تم کون ہو، میں مسلمان ہوں، تو کہے گا ہم کافر ہیں۔ یعنی اس کا یہ انداز دیکھیے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کو جو لفظ ہے یہ کفار کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ بھی بندہ ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو تو پوچھے جی آپ مسلمان ہیں، جی میں مسلمان ہوں، دوسرا جی آپ کافر ہیں، جی میں کافر ہوں۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے مسلمان اور مومن کا، یہ کفار کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، قرآن کریم نے 15 سپارے کی پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاک بارگاہ میں بلایا تو رسول کے لفظ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ بعبدہ ہی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بلکہ نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، لیکن جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس وقت کیا فرمایا کہ میری بارگاہ میں میرا بندہ تشریف لا رہا ہے۔ اسی طرح جب امت مصطفیٰ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو مبعوث فرمایا، تب کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات تب بھی رسول تھی، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے تو وہاں پر آپ کی جو حیثیت تھی وہ کائنات میں ایک اعلیٰ بندہ ہونے کے بنیاد پر تھی، حالانکہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اسی طرح جب ہم ایک کفار کے مقابلے میں ہمارا جو انٹروڈکشن، ہمارا جو تعارف ہے وہ ہے مسلمان اور مومن ہونے کا۔ جب مسلمانوں میں فرقہ بندی ہو جائے، جب ادھر 10 گروہ پیدا ہو جائیں اور 10 کا یہ نعرہ کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا بھی کون سا مسلمان ہے؟ اس صورت میں میرے بھائیوں، جب ہر بندہ یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر ایک کے عقیدے بہت زیادہ غلط ہوں، دوسرے کے بھی غلط ہوں، تیسرے کے بھی غلط ہوں، اور ایک بندہ ہو جو صحیح ہو اور وہ بھی کہے میں مسلمان ہوں، جو گمراہ ہے وہ بھی کہے میں مسلمان ہوں، تو پھر کیا ڈفرینس رہے گا؟ اس ڈفرینس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت قرار دی، فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ جب ہر وقت ہر جگہ پہ تمہیں اسلام کے نام لیوا لوگ اسلام کا نام جو ہے وہ لے کر خود کو مسلمان سمجھیں اور وہ ہوں بھی گمراہ، تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان نام لیواؤں میں سب سے زیادہ لوگ کس کے پاس ہیں؟ لوگوں کے جو گیدرنگ ہے، جو لوگ جس میں تعداد کی لحاظ سے زیادہ ہوں، وہ سواد اعظم کہلائے گی، وہ جماعت کہلائے گی۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جماعت کا دامن تھامے رہنا ہے۔ مرزا علی انجینئر کی طرح یہ دعویٰ کرنے والے کی امت 1200 سال سے گمراہ تھی، اور میں نے آ کر نشر ثانیہ کے دین کی ایسے بدبخت گمراہوں سے خود کو بچانا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر یہ مرزا کہتا ہے کہ جی میں جو نشر ثانیہ میں نے کی ہے دین کی، اس طرح 1200 سال پہلے کسی نے نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا 1200 سال امت گمراہ رہی ہے، اور یہ وحد بندہ ہے کہ جس نے آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے، حالانکہ یہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور اس کے ماننے والے بھی گمراہ ہیں۔ اب ہم آپ بتائیں گے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں کس کا دامن تھامنا چاہیے؟
یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 39 ہے، 39 صفحہ نمبر ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد بحبوحۃ الجنہ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو اسے جنت میں مقام نصیب ہو، فرمایا کہ وہ کیا کرے فلیلزم الجماعہ، حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو جب فتنیں زیادہ آ جائیں، جب میری امت فرق میں بڑھ جائے، فرقوں میں بڑھ جائے تو تم نے مسلمان ہو جانا ہے، تم نے مسلمان رہنا ہے۔ مسلمان تو رہیں گے لیکن ان مسلمانوں جب لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں تو ان میں ہم نے کس کا دامن تھامنا ہے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فلیلزم الجماعہ، تم نے جماعت کا دامن تھامنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ شامل حال رہے گی، من شد شد فی النار، فرمایا جو اس جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جا گرے گا۔ لہذا اس جماعت کا نام کیا ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے جو 1400 سالہ تاریخ میں یہ وہ رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، جو حق پر قائم رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں غلط فہمی دور کرتا جاؤں، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریلوی ہے یہ تو 100-150 سال پہلے اس کا وجود ہے اور اس سے پہلے تو ان کا نام نشان بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیے بریلویت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بریلوی وہی مسلک ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا نام جب دیوبندی، جب یہ شیعہ، جب یہ لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے تو دیوبندیوں کے مقابلے میں ہم نے اپنا جو تعارف کروایا وہ بریلوی کے نام سے نسبت کے لحاظ سے کروایا ہے، ورنہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بریلوی کے نیا مسلک آیا ہے، بلکہ وہی مسلک ہے جو 1400 سالہ تاریخ میں چلتا رہا ہے اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَزَالُ أُمَّتِي طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ، فرمایا ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا رہے گا جو جماعت ہوگا اور وہ حق پر قائم و دائم ہوگا، اسی کا نام بریلوی ہے، اسی کا نام اہل سنت ہے اور اسی کا نام سنی ہے۔ لہٰذا یہ لوگوں کو دھوکہ مت دیا جائے لو جی بریلوی تو 100-150 سال پہلے کا نام ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہمارا پیار ہے وہ اس وجہ سے پیار ہے جو 1300 سال کے جو عقیدہ اہل سنت تھا وہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے لوگوں کے سامنے رکھا، تو اس بنیاد پر ان کو بریلوی کہا گیا کہ آپ جو سنی ہیں وہ پیار سے بریلوی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو عقیدہ 1400 سالہ تاریخ میں موجود سے وہاں موجود تھا، چلا آ رہا تھا، اسی کو بیان کیا امام اہل سنت نے اور اسی پیار سے ان کو ہم بریلوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے ہیں، ورنہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے جس کی نشاندہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر آپ اٹھا سکتے ہیں 721 722 23 کا یہ صفحہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چوتھی جلد ہے، اس میں امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے کالے ہوں گے، فرمایا کہ جن کے سفید ہوں گے، جن کے چہرے کامیابی والے ہوں گے، هو اہل سنت والجماعہ، یہ مرزے کا یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے جب مجھے دکھا کر دکھیں اس سے کہو تفسیر در منصور پڑھ لے، اور شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا تمہیں پڑھنا بھی ہے، ظاہر ہے جو بندہ بیچارہ اردو کا ہی پڑھنے والا ہو جس کو عربی کے ٹکے کا لفظ نہ آتے ہوں اس جہل کی کیا پتہ کہ کتب عربی میں اہل سنت کے درجن الفاظ موجود ہیں۔ لہذا تفسیر در منصور ہے، اٹھائیے، اس کا جو ہے وہ چوتھی جلد ہے، صفحہ نمبر 721 22 23 ہے، اس میں اہل سنت والجماعہ کے الفاظ موجود ہیں اور جس میں یہ بتایا گیا ہے جو نجات پانے والے لوگ ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ میرے پاس یہ ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ کے اندر صفحہ نمبر 283 میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع امتی علی الضلالہ، فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، فاذا رأیتم اختلافا، فرمایا جب میری امت میں اختلاف ہونا شروع ہو جائیں فعلیکم بالسواد الاعظم، فرمایا تم پر سواد اعظم لازم ہے۔ یہ ابن ماجہ ہے اور ابن ماجہ کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 283 ہے اور اس کے حاشیے میں مزید ڈیٹیل موجود ہے، فرمایا حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، اشعری ہوں، اشاعرہ ہوں، یہ ماتریدی ہوں، ساری اہل سنت ہیں اور یہ سارے نجات پانے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کو مت دھوکہ دیا جائے جی کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، یاد رکھیے
حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، جو بھی ہیں یہ سارے اہل سنت ہیں، اور ان کے عقائد الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ اور جی اہل سنت ہے کہ جس کی خوشخبری خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جب مسلمانوں میں فرقے ہو جائیں اور لوگ جو ہے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائیں، فرمایا اس وقت تم نے سواد اعظم کی اتباع کرنی ہے، اور سواد اعظم کیا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعہ۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی کی تفسیر ہے، اور یہ جلد نمبر ہے 3 اور 4، اس کا صفحہ نمبر ہے 156۔ اس میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو تحت لکھتے ہیں امام قرطبی، آپ فرماتے ہیں کہ جو ان الفرقۃ ہلاکۃ، فرمایا کہ جو فرقے وہ ہلاک ہونے والے ہیں، والجماعۃ نجات، جو جماعت والے ہیں وہ اہل سنت وہ نجات پانے والے ہیں۔ اسی طرح اس اگلے صفحے پر 157 پر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ ان هذه الملة ستفترق على 73، فرمایا کہ یہ امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر فرمایا کہ سنتان و 70 فی النار، فرمایا 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وواحد فی الجنہ، اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، وہ کون سا ہے؟ وہی الجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، اور اس کے اندر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے 156 اور 157 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک کتاب ہے تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 312، جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر 312، اس میں آپ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي فِي النَّارِ۔ فرمایا کہ جان کو کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، فرمایا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے، فرمایا کہ فرقۃ الناجی منہم واحد، فرمایا ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہوگا، ایک گروہ کامیاب ہونے والا ہوگا، والباقی فی النار، اور باقی جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مومن، ہم مومنون یا ہوا مومن، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا هو الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی کہ جو کامیاب ہونے والی ہوگی۔ لہٰذا یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے بھی کامیاب ہونے والے جو ہیں وہ مرزے کی جماعت ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ یہ میرے پاس النبراس ہے، النبراس میں ایک نہیں درجنوں جو ہے وہ مقامات پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال اہل الحق، یہ میرے پاس النبراس ہے اور صفحہ نمبر 35 ہے، اس میں فرماتے ہیں قال اہل الحق ہی اہل سنت والجماعہ، یہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں وہی اہل حق ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے۔ اس کے علاوہ القول البدیع کے اندر امام سخاوی علیہ الرحمہ نے 131 پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جب ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم ہی اہل سنت ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اہل سنت والا جو سے لیبل ہے، جو بندے بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، وہابی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور سنی بریلوی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو اہل حق ہیں، جو صحیح جماعت ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ نجات پانے والے ہوں گے، وہ اہل حق ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ القول البدیع کے اندر صفحہ نمبر 131 پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ میرے نانے جان پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل حق، وہی اہل سنت و جماعت ہوں گے، یہ علامت اہل سنت ہے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، الحمدللہ وہی اہل سنت ہے۔ انہیں سنی کہا جاتا ہے، انہیں بریلوی کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو 1400 سالہ عقیدہ اہل سنت پر قائم دائم ہیں، اسی پر گامزن ہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو حق اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ اہل سنت کے عقیدے پر زندہ رہنے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ اس مرزا جینیت دجال کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔